رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نسیم اوساوالا ہے۔ میں تقریباً 50 سال سے کاٹن کے ٹریڈ میں ہوں، اور ابھی کاٹن ایسوسیشن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ہماری بروکر کی، اس کا بھی میں جو ہے ممبر ہوں، اور ہمارا ایک جو ادارہ چلتا ہے یہاں پہ کراچی کاٹن بروکرز فورم، اس کا بھی چیئرمین ہوں کئی سالوں سے۔ ہم جو ہے کاٹن کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم کاٹن پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیننگ فیکٹریوں سے جو ہے ہمارا تعلق ہے، وہاں سے ہم روئی لیتے ہیں اور جیننگ اور ٹیکسٹائل ملوں کو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا تقریباً 50 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہاں ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ بیکاری جو ہے اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو کیسے جو ہے ہماری نئی نسل آتی ہے اس کو کیا ہم پیغام دیں تاکہ وہ اس جاب میں آئیں، اور کون کون سی جاب وہ پسند کرے جہاں ان کو مواقع فراہم ہوتے رہیں۔ تو میرے خیال سے کیونکہ میرا ریلیشن زیادہ ٹیکسٹائل سے ہے، تو پہلے میں ٹیکسٹائل کی بات کروں گا کہ پاکستان میں ایک جو ہے بڑا ادارہ، اور اس کو کما پوت ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہوتا ہے۔ تقریباً ملک کی 60% جو ہے وہ ایکسپورٹ وہ ٹیکسٹائل جو ہے سیکٹر اس پہ منحصر ہے۔ تو ٹیکسٹائل کے ہمارا بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے کام، اور ہم جو ہے اس کو ایکسپورٹ بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن پچھلے 2-3 سال سے جو ہے، بلکہ اسی سال جو ہے 2-3 سال پچھلے ماشاءاللہ اچھے گئے ہمارے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو دنیا ساری میں جو ہے وہ ہم کو سارے جو ہیں وہ آرڈر ملے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش میں زیادہ کووڈ تھا، ہمارے یہاں کم تھا، تو ہم کو جو ہے آرڈر زیادہ ملے، وہاں کے آرڈر کینسل ہو گئے۔ اس وجہ سے ہم کو پچھلے 2 سال جو ہے وہ بہت اچھے ٹیکسٹائل کے ملے۔ لیکن اس سال جو ہے وہ ہمارے ایک تو بدقسمتی ہو گئی کہ ہمارے کراپ جو ہے کاٹن کا وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو جیننگ سیکٹر، اور خاص طور پہ ہمارا کاٹن پروڈکشن کا بڑا سیکٹر ہے، جس میں کاشتکار بھی لگے ہوئے ہیں اور مائیاں بھی لگی ہوئی ہیں جو پکنگ وغیرہ کرتی ہیں، اور جو ہے لوگ بھی بیکار ہو گئے کہ کام کم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے وہ سیکٹر جو ہے وہ اس سال تھوڑا سا جو ہے دبا ہوا ہے۔ اللہ کرے گا اگلے سال جو ہے موسم اچھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ اس میں بھی گنجائش ہے ہمارے، کیونکہ گاؤں کی جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ پکنگ وغیرہ کرتی ہیں، تو اس کا روزگار جو ہے پورے سال کا وہ پورا ہو جاتا ہے کاٹن کی جو ہے اس پہ اپنے پکنگ پہ۔ اسی طرح مزدور جو ہیں ان کو مزدوری اچھی خاصی ملتی ہے، اور ہمارے یہاں تقریباً 1200 جیننگ فیکٹری ہیں، جو کہ اب تو چل رہی ہیں 800 یا 900، لیکن اس میں جو ہے وہ بھی بڑا روزگار ہوتا ہے کہ ایک جیننگ فیکٹری میں 150 آدمی جو ہے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹائل کو آپ لے لیں تو ٹیکسٹائل میں ہزاروں لوگ جو کام کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم یہ گنتے ہیں کہ ایک بندے کے پیچھے 5 آدمی کھانے والے کٹمب کے۔ تو اس حساب سے اگر ایک مل میں 3000 یا 5000 لوگ کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے 20,000 یا 15,000 لوگوں کو جو ہے روزگار ملتا ہے خاندان کو۔ لیکن اب یہ ہے کہ جاب کے لیے یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح جو نکل رہی ہے ہماری نئی فصل جو ہے وہ نکل رہی ہے ہماری نئی پود، اس کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل کام کی طرف جو میرا خیال ہے زیادہ جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ابھی انڈسٹری اتنی پلپ نہیں رہی ہے جس حساب سے پلپنی چاہیے، اور ہماری انڈسٹری اتنی ترقی نہیں کر پا رہی جتنی کرنی چاہیے، تو اس کی وجہ سے جاب جو ہے وہ اتنا ملتے نہیں ہیں، اور ہمارے زیادہ جو ہے بچے وہ ڈاکٹری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں یا انجینئرنگ کی طرف جانا کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں بھی گنجائش جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال سے ٹیکنیکل جو ہے وہ کام جو ہے وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس میں روزگار بہرحال اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جاب پہ لگ جاتے ہیں، پھر دنیا تو ایسی چلتی رہتی ہے اور نئے کام اور نئی چیزیں ملتے رہتی، تو آگے جا کے 5 سال میں 10 سال میں آدمی جو ہے وہ آگے جا کے اس میں جو ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ کمانے لگتا ہے۔ تو ادھر انسٹیٹیوٹ بہت کھلی ہوئی ہیں ٹیکنیکل کی۔ ہمارے کراچی میں اگر بتاؤں کہ ہماری میمن کمیونٹی نے خورنگی میں ایک بڑی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اپنے ٹیکنیکل میمن انسٹیٹیوٹ ٹیکنیکل، تو اس میں جو ہے تقریباً میرے خیال سے ہر سال جو ہے 25 سے 30 یا 3000 بندے بلکہ جو ہے وہ بندے ٹیکنیکل تعلیم لے رہے ہیں، اور ان کو وہ جو ہے وہ کورس پورا کرتے ہیں، 6 مہینے کا یا سال کا کورس ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ روزگار بھی فراہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی پاکستان میں جو ہے یہ ایسی انسٹیٹیوٹ کھولنے میں آئے تو بہت جو ہے وہ جاب مل جائے گی۔ زیادہ تر جو ہے گاؤں کے سائڈ پہ جو وہاں پہ بھی اگر ایسی کوئی انسٹیٹیوٹ ہو تو وہاں گاؤں کے جو ہیں وہ بچے جو ہم کو ادھر روزگار نہیں ملتا تو یہ شہر میں آ جاتے ہیں،
تو وہاں بھی وہ اپنے گاؤں میں رہ سکیں گے اور ان کو بھی جو ہے جاب اچھی ملتی رہے گی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کو، اور آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ نیا ہمارے یہاں پلپ رہا ہے. انڈیا ہمارے ساتھ ہے، وہ اس کے اندر تقریباً میرے خیال سے 60 سے 70 ارب ڈالر جو ہے وہ کماتا ہے آئی ٹی سے خالی. تو ہم جو ہیں ہمارے یہاں بھی ابھی شروع ہوا ہے، اور اللہ کرے اس میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کرے. خصوصی طور پر یہ بڑا کام ہے، تو اس میں گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہو تو یہ جو ہے بہت اچھی جاب جو ہے لوگوں کو فراہم کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی چھوٹے موٹے کام کئی ہیں وہ بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بیکاری جو ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے. تو بیکار رہنے سے پھر یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. بچے جو ہیں بیکاری ہو جاتی ہے، جاب نہیں ملتی ہے تو مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہے تقریب کاری کے اس طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر ان کو جاب مل جائے تو ملک میں تقریب کاری کا جو ہے بڑھوترا ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے، اور ہم کو جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی یہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاب ملے. ہمارے یہاں جو سیکٹر بڑا ہے، اور گاؤں کا جو خاص کر کے ہے ایگریکلچر سیکٹر، اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں زیادہ جو ہے وہ کوشش کرے. اور پرائیویٹ سیکٹر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل میں ہم کہتے ہیں ٹیکسٹائل جو ہے پی سی جی ہے، کے سی ہے، یہ سارے مل کے جو ہیں یہ کاٹن کے خالی جو ہے وہ کراپ کو بڑھا دیں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے. اس میں جو ہے گنجائش سے جو ہے ایکسپورٹ بڑھے گی تو انڈسٹری بڑھے گی، انڈسٹری بڑھے گی تو آپ کی جابیں بڑھیں گی. تو اس کو اگر زور دیں ہم تو اس میں جو ہے وہ ہم زیادہ گنجائش کر سکتے ہیں. اسی طرح رائس کا ہمارا کام ہے، بڑے کارخانے ہیں سندھ میں، پنجاب میں، تو رائس کی طرف جو ہے وہ بھی راغب وہ لوگ. تو یہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بھی بڑے، ایگریکلچر سیکٹر بھی بڑے. ایگریکلچر اور انڈسٹری جو ہے وہ مل کے جو سیکٹر دونوں ہوتے ہیں تو دونوں کے جو ہے اس میں جاب جو ہے وہ زیادہ کریٹ ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنے طور پہ جو ہے اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے، خالی گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ایسے جو ہیں وہ ادارے مل کے کام کریں تاکہ جو ہے جابیں جو ہے ملک میں بڑھتی رہیں، اور بیکاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ جو ہے ہم کنٹرول کر سکیں. دیکھیں ٹیکسٹائل اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن لاکھوں آدمی جو ہے ٹیکسٹائل سے لگے. ٹیکسٹائل خالی ایک ہی چیز نہیں ہے، اسپننگ نہیں ہے، اس میں کئی جو ہیں وہ ریلیٹڈ اس کے کام ہیں. جیسے لومیں جو ہیں اس کی الگ چلتی ہیں، سائزنگ جو ہے الگ ہے، ڈائننگ کا الگ ہے، گارمنٹ کا الگ ہے. تو یہ سارے صوبے اگر ملائیں، ویونگ الگ ہے، یہ اگر صوبے ملائیں تو بہت لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی. میرے خیال سے سب سے بڑی انڈسٹری یہی ہے پاکستان میں جس میں زیادہ جابیں ہیں اور زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ بھی ہیں ٹیکسٹائل کی بھی، اس میں بھی گنجائش ہے. تو وہاں اگر انٹرسٹ لیں لوگ، ڈیزائننگ کا جو ہمارا کام ہے وہ بڑا کام ہے، تو یہ بھی سارا ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے. تو اس میں جو ہے وہ زیادہ بڑی گنجائش ہے، اور ہم جو ہے کوشش کریں گورنمنٹ بھی جو ہے اس سیکٹر کو جو ہے زیادہ مراعات دے کہ جس میں جابیں زیادہ جو ہوتی ہیں. اور بھی سیکٹر جو ہیں اس میں جہاں جابیں زیادہ ہوتی ہیں انڈسٹری وغیرہ میں، اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے اور ان کو مراعات دیں تاکہ جو ہے کاروبار بڑھتا رہے. انڈسٹری بڑھے گی تو آپ کو جابیں ملیں گی، اگر انڈسٹری آپ کے بیٹھ جائے گی تو آپ کی جاب جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گی. آج کل جو مسئلے یہی ہو رہے ہیں زیادہ کہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو انڈسٹری ہماری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، کاروبار ساڑھا رکا ہوا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑا جو ہے ہرٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کاروبار اور خراب ہو گیا ہے، بیکاری بڑھ گئی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو انڈسٹری لگیں گی، باہر والے بھی آئیں گے، کیونکہ انڈسٹری وہیں لگتی ہے جہاں سیف ہوتا ہے آدمی کو، جہاں کیپٹل سیف ہو. کیپٹل سیف ہوگی تو باہر والے بھی آئیں گے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آؤ اور ہمارے انڈسٹری لگاؤ، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں اگر سکون ہوگا، ہماری سیف ہوگی، کیپٹل سیف ہوگی تو ہم یہاں آئیں گے. تو اس کے لیے ہم کو جو ہے وہ بہت تقدو کرنی چاہیے، اور ہمارے یہاں ماحول کو جو ہے وہ سازگار بنانا چاہیے تاکہ باہر سے بھی ہمارے جو ہیں وہ لوگ جو ہے یہاں انویسٹمنٹ کریں تو ہمارے یہاں جاب جو ہے اچھی کریٹ ہو جائے گی. جیسے ابھی سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم یہاں ریفائنری لگائیں گے، چائنا ہماری مدد کر رہا ہے جیسے سی پیک ہے، تو اس میں گنجائش بہت ہو جائے گی. آپ کی یہ انڈسٹریاں لگیں گی یا یہ ریفائنری وغیرہ لگیں گی، اس میں جو بھی کریپ ہوں گے. اس طرح اور بھی جو ہے دنیا کے لوگ، دنیا کی جو کنٹریاں ہیں وہ یہاں آنا چاہتی ہیں. یہاں پہ گنجائش بہت ہے ہمارے یہاں،
ہمارے یہاں معدنیات بہت ہے، بلوچستان پورا معدنیات سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ہے باہر والوں کو ہم انوائٹ کریں اور اسے ماحول جو ہے وہ بنائیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں، انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ ہوگا تو جابیں بڑھیں گی، انڈسٹری لگیں گی تو جابیں بڑھیں گی، کاشتکار جو اپنے ایگریکلچر بڑھے گا تو جابیں بڑھیں گی. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جابیں بڑھانے کے لیے آئی ٹی کا سیکٹر ہے، وہ اگر آپ کو بڑھتا ہے اس میں جابیں بڑھیں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے جابیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہ جو ہے وہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے تاکہ ملک ابھی نہیں 2 سال نہیں 5 سال نہیں اگر یہ ایسے ٹائم نکلتا جائے گا تو ہمارے یہاں بہت ہی بیکاری بے روزگاری ہو جائے گی اور ملک کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ٹیکسٹائل میل جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ پنپ رہا ہے. پچھلے 2 سال میں تقریباً $5 ارب کی جو ہے وہ مشینیں منگائی گئی ہے نئی، اور نئی لگ رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ماحول ابھی ٹھیک نہیں ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے، دنیا ساری میں ریسیشن ہو گیا ہے. اس وجہ سے جو انڈسٹری تھوڑی سی پیچھے ہٹ رہی ہے، کئی انڈسٹری بند بھی ہو گئی ہیں، بیکاری روزگاری بڑھ رہی ہے. لیکن ٹیمپرری یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں. ابھی ریسیشن ہے، ابھی ریسیشن ختم ہوگا ایک دم سے جابیں بڑھیں گی، ایک دم سے کاروبار بڑھ جائے گا تو یہ سارا جو ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا. اور جو ہے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اس میں گنجائش ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر والے کہتے ہیں کہ ہم $50 ارب تک جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. ظاہر ہے ایکسپورٹ بڑھے گا، انڈسٹری جو ہے بڑھے گی، مشینیں آ رہی ہے وہ لگے گی تو جابیں جو ہے بڑھتی جائیں گی. تو اس میں بہت پوٹینشیلٹی ہے. اس پہ گورنمنٹ کو بھی زور دینا چاہیے اور جو ہے مراعات جو ہے وہ دینی چاہیے اور ایکسپورٹ جو ہے ہمارا بڑھانا چاہیے. ہمارا دیکھو ریونیو ابھی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ کا امپورٹ جو ہے وہ آپ نے کم کر دیا ہے، تو ملک جو ہے ابھی بھی کرائسس میں جا رہا ہے کہ آپ کا ریونیو کم ہو گیا ہے. اسی طرح ہم جو ہے ابھی چل رہے ہیں زیادہ تر IMF کے اس پہ اور جو ہے ہمارے دوست ملک ہیں اس سے قرضہ لے کے چلا رہے ہیں سارا ملک. یہ کب تک چلے گا؟ ابھی ہم کو $35 ارب جو ہے ہر سال جو ہے وہ ہمارے مد میں دینا پڑتا ہے واپس آپ کو، جس سے ہم نے جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں قرضے وغیرہ. تو یہ ملک اور ڈوبتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے ہم کو جو ہے ملک کے لیے جو ہے اسٹیبلٹی لانی چاہیے اور اس کے لیے لگے گا تھوڑا ٹائم. لیکن ابھی سے جو کریں گے تو آگے جا کے کچھ اچھا ہو جائے گا، نہیں تو پھر جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا رہے گا.